بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم یہ پڑھیں گے قرآن مجید کے فضائل کیا ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے، تاجدار رسالت امام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، یہ قرآن مجید ہے جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں، تمہارے آپس کے فیصلے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ اسے تباہ کر دے گا، جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا رستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، وہ جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ اور مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی ہے وہی کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہہ بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ ایک اچھا منصف ہوگا، جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ سبحان اللہ، یہ حدیث مبارک ہے۔ دوسری حدیث مبارک حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کو قرآن نے میرے ذکر اور مجھ سے سوال کرنے سے مشغول رکھا اسے میں اس سے بہتر دوں گا جو مانگنے والے کو دیتا ہوں، عطا فرماتا ہوں۔ اور کلام اللہ کی فضیلت دوسرے کلاموں پر ایسی ہے جیسی اللہ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، دعا نہیں مانگ سکا، ٹائم نہیں ملا، تو فرمایا جو اس کے دل میں دعائیں ہیں نا، جو بھی وہ دل میں ہے اللہ تو جانتا ہے نا، فرمایا اس تلاوت کی برکت سے ہم اس کی ساری دعائیں قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تیسری حدیث مبارک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت میں عطا کی جائے گی۔ قیامت کے دن قرآن کو ایک شخص کی صورت عطا کی جائے گی، اللہ اکبر۔ پھر اسے ایک شخص کے پاس لایا جائے گا، وہ کتنا سونا ہوگا، صورت کتنی پیاری ہوگی، ہم سوچ نہیں سکتے۔ ہماری عقلوں کی پرواز اس دنیا میں نہیں ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ وہ کتنا سونا ہوگا۔ سبحان اللہ، ان کی فضیلت کتنی ہے جن کے پاس سے لایا جائے گا۔ جو قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا، ایک وہ بندہ پہلے ذکر کیا، اس کو جاننے والا ہے، اس کا عالم ہے، لیکن عمل کرنے والا نہیں تھا دنیا میں، اس کے لیے کیا وحی سنائی؟ قرآن کا عالم ہونے کے باوجود اس کے حکم کی مخالفت کرتا رہا۔ قرآن اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہے گا، اے میرے اللہ، اس نے میرا علم حاصل کیا لیکن یہ بہت برا عالم ہے، اس نے میری حدود کی خلاف ورزی کی، میرے فرائض کو ضائع کیا، میری نافرمانی میں لگا رہا اور میری اطاعت کو چھوڑ دیا۔ قرآن اس پر دلائل کے ساتھ الزامات لگاتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ ہے تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جائے گا، یہاں تک اسے جہنم میں ایک چٹان پر اوندے منہ گرا دے گا۔ پھر قرآن کو ایک ایسے نیک شخص کے پاس لایا جائے گا جو قرآن کا عالم تھا، اس کی حکم بجا آوری کرتا رہا۔ قرآن اس کے بارے میں کہے گا، اے میرے اللہ، اس نے میرا علم حاصل کیا، یہ بہترین عالم ہے، اس نے میری حدود کی حفاظت کی، میرے فرائض پہ عمل کیا، میری نافرمانی سے بچتا رہا اور میری اطاعت کرتا رہا۔ قرآن دلائل کے ساتھ اس کی حمایت کرتا رہے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا اس کے بارے میں تیرا معاملہ تیرے سپرد ہے۔ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے لے جائے گا اور اسے موٹے ریشم کا حلہ پہنائے گا، اس کے سر پر بادشاہی کا تاج سجائے گا جو اسے جنتی شراب